حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبدالرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ انصار مدینہ کے ساتھ جب مواقعات حضور نے قائم کیا، مکے سے جب ہجرت کر کے لوگ مدینے تشریف لائے تو حضرت نبی رحمت نے ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا اور کہا کہ تمہاری آپس میں مواقعات ہیں اور تم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ اور انصار کو کہا کہ یہ تمہارے بھائی اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئے اور تم ان کو کھڑا کرو اور ان کی مدد کرو۔ لوگوں نے اپنے باغ دے دیے، لوگوں نے اپنی جائیدادیں ان کے نام کر دی کہ جناب یہ آپ کا ہوا، جب آپ بھائی ہوئے تو پھر ہمارا سرمایہ آپ کے نام۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کا بھائی بنایا گیا تھا اس نے کہا کہ جناب میرا یہ آدھا مال آپ کے لیے ہوا۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ، پھر اگلا کام میرا ہے۔ تو وہ ان کو بازار چھوڑ آئے۔ تو پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو مالا مال کر دیا، اتنی دولت دی اللہ نے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، تو آپ کی 4 ازواج تھیں اور ان سے اولادیں تھیں، ان سب کے اندر مال تقسیم کیا گیا۔ آپ کی وصیت بھی تھی تیسرے حصے پر، وہ بھی وصیت پوری کر دی گئی۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، غلام کی آزادی کی ترغیب اسلام نے دی، اور کتنے طریقے دیے جس سے غلامی کی بندھن ٹوٹ جائے۔ قسم اٹھا بیٹھو اور توڑ لو تو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، اسی طرح جو ہے وہ کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، یعنی مختلف کفارات میں غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، حکم نامہ دیا جس کے نتیجے میں غلام آزاد ہوتے رہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے حکم دیا اور نیکیوں میں سے بڑی نیکی قرار دی کہ تم غلام آزاد کرو۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ ارشاد فرمایا کہ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی کسی کی گردن چھڑانا ہے۔ تو صحابہ نے پھر غلام آزاد کیے، حضرت ابوبکر صدیق اور باقی صحاب نے، لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضور کی ترغیب پر اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو بالکل زیرو سے شروع ہوا تھا اور کہا مجھے بھائی بازار کا رستہ دکھا، اگلا کام میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 30,000 غلام آزاد کیے، تیسرا حصہ آپ کا وصیت میں بانٹا گیا، بیٹوں کو دیا گیا، بیٹیوں کو دیا گیا، اور پھر 4 بیویوں کا جو 8واں حصہ ہے جب وہ تقسیم کرنے لگے تو ان میں مویشی تھے، باغ تھے، جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، وہ بھی دی گئیں۔ جو صرف سونے کا حصہ تھا اس کو کلہاڑوں سے 4 بیویوں میں تقسیم کرنے کے لیے مزدور صبح سے کاٹنے لگے اور ظہر کی اذان ہو گئی، اور وہ ابھی بھی باقی پڑا ہوا تھا۔ تو یہ اس شخص کی کمائی ہے کہ جو یہاں سے شروع ہوا۔ اب حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ اصول جو میں نے اختیار کیا جس سے اللہ نے مجھے اتنی برکت دی، وہ یہ کہ زیادہ نفع کے لیے میں نے اپنے مال کو روکا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مال کو روک لیتا ہے کہ اس سے زیادہ نفع ملے، تو پھر وہ پہلا نفع بھی جاتا رہتا ہے۔ تو کہا میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، جب مال آیا ہے اور اس کا کوئی گاہک آ گیا اور اس نے کچھ نفع دیا تو میں نے اس نفع پہ مال کو بیچ دیا، میں نے زیادہ نفع کی امید میں کبھی مال کو روکا نہیں۔ یہ ان کی کامیابی کا راز ہے۔ اور دوسری وہ بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا کہ کاروبار کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی بندے سے ہو جاتی ہے، تو کثرت کے ساتھ جب صدقہ کرے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ تو یہ کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے، چونکہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ یہ کہتا ہے کہ مال میں کمی ہوگی، اتنا صدقہ دے دے کہ باقی اتنا رہ جائے گا، کیلکولیٹر پہ حساب کرے تو وہ کہتا ہے اتنا نکالیں گے باقی اتنا رہ جائے گا۔ لیکن حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی ما نقصا مال عبد من صدقہ۔ میرے حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ یہ حضور نے اللہ کی قسم کی ہے۔ تو صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو زیادہ نفع کمانے کی لالچ میں
مال کو روکے رکھنا، اس سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ جب کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کی نیات میں لوگوں کو نفع بھی پہنچانا ہے، تو آپ جس سے کاروبار کر رہے ہیں، جو آپ سے خرید کر کے آگے بیچتا ہے، تو آپ کی نیت میں یہ بات شامل ہو جائے کہ میں اس قدر گراں اس کو نہ بیچوں کہ آگے اس کے پاس گنجائش نہ ہو نفع کمانے کی۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ مال اگر روک لیا تو مجھے بہت سارا نفع ہو جائے گا، اور وہ آپ کی توقع کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو روکا نہ، تھوڑے نفع پہ جو گاہک ملا اس کو دے دیا، اور پھر اگر وہ واقعی اس کا ریٹ اوپر چلا گیا تو جس نے آپ سے خریدا تھا تو اس خریدار کو فائدہ ہوا، اور وہ فائدہ بھی آپ کا فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ خریدار آپ کا ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اصول کو اپنائے رکھا، ایک تو وہ صدقہ کثرت سے دیتے تھے، اور دوسرا زیادہ نفع کی لالچ میں وہ روکتے نہیں تھے۔